अस्सलाम वालेकुम जी। लीडर वो होता है, कायद वो होता है, सामने से क़यादत वो करता है, जिसे कहते हैं कि फ्रंट से लीड वो करता है, जो दिलों के, जो अपने साथ मौजूद लोगों के दिलों की आवाज़ सुनता है, और जिसकी आवाज़ जो होती है वो उन लोगों के दिलों की आवाज़ बन जाती है। गुज़िश्ता एक माह से, बल्कि एक माह से भी कम अरसे से, जब से जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को वापसी का इंदिया दिया है, यूथिया मीडिया जो था और यूथिया तबसरा निगारान इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा उछलते हुए पाए जा रहे थे। देखिए इनका आगाज़ कहाँ से होता है। इनका आगाज़ यहाँ से होता है कि देखें जी, नवाज शरीफ जो है वो नाम लेता है सिर्फ फैज़ हमीद का, और मरियम नवाज़ नाम लेती है सिर्फ फैज़ हमीद का, अपना बाजवा का नाम लेते हुए मौत पड़ती है। अच्छा, फिर पहले मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाजवा और क्या नाम है उसका, फैज़, दोनों का नाम लिया, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के हर बयान के अंदर फैज़ और बाजवा, फैज़ और बाजवा, फैज़ और बाजवा दोनों के कम्बिनेशन का नाम लिया गया। यूथिए फिर वहाँ से उठे वो और उनकी सोशल मीडिया टीम और उनके तबसरा निगारान, और फिर इस पे आ गए, ओह नवाज शरीफ ने एहतसाब की बात कर दी है, ये तो कर ही नहीं सकता, वो तो जब भिजवाया गया वहाँ पे और नवाज शरीफ को समझाया गया, और फिर वो समझ गया ना, और फिर वो समझ गया। अब नवाज शरीफ यू टर्न ले गया है, नवाज शरीफ यू टर्न ले गया है। नवाज शरीफ ने क्या कहा था? नवाज शरीफ ने कहा था मिट्टी पाने से ये सिस्टम नहीं चलेगा, मिट्टी पाओ तो अगे चलो, इस तरह नहीं चलेगा, ना ये सिस्टम चलेगा, ना ये मुल्क चलेगा, ना ये मईशत चलेगी, ना ये मुआशरत चलेगी। जो इसके अंदर खराबी पैदा करने के ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन करके उनको सज़ा दिए बग़ैर ये निज़ाम आगे नहीं चलेगा। आप बाद में तय कर लीजिएगा जी कि हमने सिंबॉलिकली सज़ा देनी है। ये जो मुनाफिकीन है ना, जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करते हैं, उसका बेसिक मुतालबा भला क्या होता है कि जी जिन्होंने जुल्म किए हैं, जिन्होंने लूट मार की है, जिन्होंने दूसरों का हक मारा है, जिन्होंने दूसरों के बच्चे कत्ल करवाए हैं अपने ओहदों की वजह से, जिन्होंने अपने ओहदों पे होने की वजह से 8-8 प्लाट अलाट किए हैं, जिन्होंने अपने ओहदों पे होने की वजह से नेस्ला टावर गिराए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर हयात रेजिडेंसी को लीगलाइज किया है, और अभी भी जज बने बैठे हैं, वो बस आके कमीशन के सामने ये इतना कह दें कि जी हमसे गलती हुई थी और आइंदा नहीं होगी और माफ़ी। ये होता है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का मकसद, ठीक है। और नवाज शरीफ ने ये कहा कि नहीं, अब किसी ना किसी को सिंबॉलिकली करे, आपको पनिश ज़रूर करना पड़ेगा। और फिर जनाब शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा किसी न किसी काम से वहाँ पे गई, तो उसके बाद एक तूफ़ान मचा दिया गया। नवाज शरीफ को समझा देता गया जी अब तो कैसे हो सकता है जी, वो उनको सजा दी नहीं जा सकती, आप निज़ाम चलाना चाह रहे हैं, आप हर दफ़ा लड़ पड़ते हैं, आप जर्नलों के साथ लड़ पड़ते हैं, आप फ़ौज के साथ लड़ पड़ते हैं। ये जनाब सारी गर्दान यूथिए आज तक करते जा रहे थे। फिर नवाज शरीफ का बयानिया गूंजा, मुल्क के सबसे बड़े ऐवान के अंदर गूंजा, और काजी उल क़ज़ा के मुंह से गूंजा, और जस्टिस और काजी ईसा के बेटे फायज़ ईसा के मुंह से गूंजा, और उन्होंने कहा कि ये मिट्टी पाओ और आगे चलो से मुल्क नहीं चलेगा। आपको बद अनवानी के, रॉन्ग डूइंग के, करप्शन के, आइन शिकनी के ज़िम्मेदार को नामजद करके उसे सज़ा देनी पड़ेगी, फिर मुल्क बचेगा, वरना मुल्क नहीं बचेगा। ये जो काजी फायज़ ईसा साहब की आज फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर नज़रसानी की दरख्वास्तों की समाअत थी, उसका अहवाल आप जनाबे क़य्यूम सिद्दीकी साहब के AQS लाइव में देख सकते हैं। मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, टिकर शिकर पढ़ के करना तो क्या करना, लेकिन उसके अंदर जो सबसे
سرور امیز چیز تھی کہ وہ بات جس کے حوالے سے خوشیاں منا رہے تھے یوتھیے، جس کے حوالے سے جشن منائے جا رہے تھے، تمالیں پائی جا رہی تھی، ٹول بج رہے سن، کڑ 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 کہیں ٹول بج رہے سن کہ نواز شریف دوڑ گیا جی، نواز شریف نے مدر آف آل یو ٹرن لے لیا ہے اور اب جناب نواز شریف جو ہے وہ سسٹم اس کو قبول کر لے گا۔ نواز شریف سسٹم میں اپنی شرائط کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ آج وہی بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دہرائی جو کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب نے کہی تھی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، میں نتائج نکال رہا ہوں، میں پروسیڈنگ نہیں بتا رہا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وزارت دفاع نے بھی وفاقی حکومت کے ذریعے، اٹارنی جنرل کے ذریعے اپنی نظر ثانی کی درخواست واپس لے لی۔ درخواست گزار مارکیٹ میں دو ہی رہ گئے ہیں، ایک ایم کے ایم اور ایک شیخ رشید۔ شیخ رشید کا نام لیندے ہیں میرا ہاتھ ہی نکل جاتا، باقی سارے اپنی نظر ثانی کی درخواستیں اٹھا کے دوڑ لگا گئے۔ اور اپنا شیخ رشید تو غائب ہیں، جیل میں ہیں، کہیں پہ کسی نہ کسی سیف ہاؤس کے مہمان خانے میں ہوں گے۔ تو شیخ رشید کو تو چھوڑیں، خیر اچھا ہے وہ اندر رہیں، تھوڑا سا ان کی چربی پگھل جائے اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ان کی صحت بہتر ہو جائے گی، تو اس لیے تھوڑا سا ان کی تو ضروری ہے اپنا۔ لیکن اب شیخ رشید صاحب بر وقت اپنے وکیل کو ہدایت جاری نہ کر سکے، جس کی بنیاد کے اوپر ان کی پارٹی جو کہ ون مین پارٹی ہے عوام، انہوں نے اپنے بھتیجا تک تو پی ٹی آئی شامل کرواتا ہے کہ میں پارٹی میں کلا رہنا ہے، پارٹی میری اور میں نے پارٹی میں کلا رہنا۔ تو پارٹی جو تھی وہ ساری پارٹی اندر پڑی ہوئی ہے۔ تو اس میں پھر شیخ رشید صاحب نے کیا کیا؟ شیخ رشید صاحب کیا کر سکتے تھے جب ان کا وکیل سے رابطہ ہی کوئی نہیں ہے؟ پہلے بھی ملک ریاض نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی بحریہ ٹاؤن کے اندر۔ ملک ریاض بہت بڑا وارداتیہ ہے، وہ سب کے ساتھ رکھتا ہے۔ تو ملک ریاض نے پناہ دی ہوئی تھی اس کو، وہ فون کر دیا ایک جرنلسٹ کو، بلکہ 3 جرنلسٹ کو کیا ہے، اور ہمارے دوست ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں وہ بھی اسی غلط فہمی میں ہیں کہ ان کو جو فون کیا تھا شیخ صاحب نے، وہ ان کے فون کیے جانے کے باعث دھرے گئے۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اندر تھے، اس لیے وہ اپنے وکیل کو نہیں ہدایت جاری کر سکے۔ ایم کے ایم کے جو وکیل آئے تھے انہوں نے کہا کہ وہ ایم کے ایم کے وکیل تھے، لیکن اب وہ صوبائی حکومت میں کوئی کیئر ٹیکر عہدہ لے چکے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ ایم کے ایم کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ تو اگلی سماعت جو کہ 1 نومبر مقرر ہوئی ہے، اس کے لیے ایم کے ایم کوئی اپنا وکیل مقرر کر دے گی اور یوں وہ اپنی نظر ثانی کی درخواست بھی لے لے گا۔ لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات وزارت دفاع کا نظر ثانی کی درخواست واپس لینا ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں اس امر کا اعتراف اور اقرار ہے کہ ہم اس ججمنٹ کے اوپر عمل کریں گے، اور اس ججمنٹ کا جو کرکس ہے وزارت دفاع کے متعلقہ 17 پوائنٹ کا اس کا جو ججمنٹ تھا، اس میں ایک وہ بھی تھا کہ جو آرمی افسران اس پورے معاملے کے اندر، اس سیاسی جوڑ توڑ کے اندر مداخلت ہوئے یا مداخل ہوئے، دخل اندازی کی انہوں نے، ان کے خلاف بھی محکمانہ کارروائی کی جائے۔ تو اب اس میں فیض حمید صاحب بھی آتے ہیں، اور بھی 2-3 لوگ آئیں گے، اور فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اپنے دوست احباب کو یہ بتاتے ہوئے پائے جاتے ہیں، آج کل ہمیں بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں میں نے تو سارا کچھ کیا تھا، وہ باجوہ کے کہنے پہ کیا تھا۔ تو ظاہر ہے محکمہ ان کے خلاف کیا کارروائی کرتا ہے وہ تو اگلی تاریخ پہ بتائے گا نا محکمہ، کہ جناب ہم نے ایک انکوائری ٹریبیونل بنا دیا ہے، وہ انکوائری ٹریبیونل اس بات کی ہیئرنگ کر رہا ہے، وہ انکوائری ٹریبیونل اس بات کی ہیئرنگ کر رہا ہے۔ تو ہم نے ایک انکوائری ٹریبیونل بنا دیا ہے، یا ہم نے یہ ایکشن لے لیا ہے، یا ہم نے فیض حمید کو سزا کے طور پہ لیفٹیننٹ جنرل سے میجر جنرل کر دیا۔ لیکن اس میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ آئے گا وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ ججمنٹ لکھی گئی
اس وقت فیض حمید نامی وہ نالائق افسر جس کو بریگیڈیئر سے ریٹائر کیا جا رہا تھا اور باجوہ اس کو اپنے بڈی کے طور پہ، اپنے پارٹنر ان کرائم کے طور پہ زبردستی پروموٹ کروا کے اوپر میجر جنرل بنوا گیا تھا، اس وقت وہ میجر جنرل تھا۔ تو اگر اس وقت کی ججمنٹ کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے تو وہ میجر جنرل فیض حمید کے خلاف ہونا ہے، تو پھر میجر جنرل کو ریورٹ کر کے تو بریگیڈیئر بنایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ مطلب کم از کم یہ سزا ہو سکتی ہے نا ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کہ انہوں نے اپنے مینڈیٹ سے ایکسیڈ کیا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو پھر ہاں دسو جیتا کون؟ ٹھیک ہے، جیتا میاں محمد نواز شریف، جو کہ اس عدالت میں موجود ہی نہیں تھا۔ میاں نواز شریف کو سزا بھی ایسے ہی ہوئی تھی، نواز شریف اس مقدمے میں موجود نہیں تھا جس میں اس کو سزا ہو گئی تھی، اور آج نواز شریف اس عدالت میں موجود نہیں تھا جس میں اس کا بیانیہ یا اس کی بات جو تھی اس کو اٹھا کے یوں سر کے اوپر رکھ لیا گیا کہ اسی پہ عمل درآمد ہوگا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آپ بھلے آج سارا دن وہ شیر افضل خان مروت کو لیٹ کے مار کھانے والی جو ویڈیو ہے اس کو انجوائے کرتے رہیں اور یوتھیوں کو چھیڑتے رہیں، مجھے بہرحال اس بات کا نشہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں انجوائے کر رہا ہوں اس بات کو کہ کس کا بیانیہ گونجا۔ میں ٹی وی پروگراموں میں بھی 2 میں گیا ہوں، میں وہاں پہ بھی یہی کہہ کے آیا ہوں کہ آج نواز شریف کا بیانیہ سپریم کورٹ میں گونجا سب سے بلند آواز کے اندر اور پوری پروسیڈنگ کو ڈومینیٹ کر گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔